بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ شدید مخالفت کے 20 سال احمدی مسلمانوں نے مسجد بنا ہی لی۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام صرف ایک مسجد کی تعمیر کی کہانی ہی نہیں بلکہ یہ استقامت، ایمان اور جمہوری معاشرے میں اصولی جدوجہد کی ایک ایسی داستان ہے جو شاید تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دنیا میں جرمنی ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن عملی زندگی میں بعض اوقات یہ اصول کڑی آزمائش سے بھی گزرتے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کو جرمنی کے شہر ایرفورٹ میں کچھ ایسا ہی ایک امتحان پیش آیا۔ ناظرین، یہ کوئی ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال کی جدوجہد نہیں تھی، یہ مکمل 20 سال کی ایک طویل صبر آزما اور کٹھن جدوجہد تھی۔ سن 2000 یعنی 20s کی دہائی کے اوائل میں جماعت احمدیہ نے ایئرفورٹ میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ مقصد صرف ایک عبادت گاہ بنانا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا روحانی مرکز قائم کرنا تھا جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، امن، رواداری اور انسانیت کے پیغام کو فروغ دے۔ لیکن جیسے ہی اس منصوبے کا اعلان ہوا، شدید مزاحمت شروع ہو گئی۔ یہ مزاحمت صرف لفظوں تک محدود نہیں رہی بلکہ بعض اوقات نفرت نے انتہائی افسوسناک شکل اختیار کر لی۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ مسجد کے پلاٹ پر سور کے کٹے ہوئے سر پھینک دیے گئے۔ اب یہ ایک واضح پیغام تھا نفرت کا، تضحیک کا اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کا۔ اسی طرح بعض اوقات پورے پلاٹ میں عیسائیت کی علامت یعنی صلیبیں زمین میں گاڑ دی گئیں، گویا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ اس زمین پر مسجد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں کہ اگر آپ 20 سال تک مسلسل ایسی نفرت، ایسی مخالفت اور ایسے حملوں کا سامنا کریں تو پھر کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ہمت ہار جائیں گے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں، بہت کم ہوں گے جو مستقل مزاج رہیں گے، ورنہ اکثریت جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن احمدیہ مسلم جماعت کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اس شہر میں ایک ایسی قیادت موجود تھی جس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ ایئرفورٹ کے احمدیہ مسلم جماعت کے صدر محترمی سلمان ملک صاحب کی قیادت تھی۔ وہ تسلسل سے اپنے پیارے خلیفۃ المسیح تعالیٰ بنصرہ العزیز کو دعاؤں کے خطوط لکھتے رہتے تھے، اور پھر ان کی اپنی استقامت، ان کا اپنا یقین اور ان کی اپنی مسلسل جدوجہد نے اس ناممکن کو ممکن بنا ہی دیا۔ انہوں نے نہ صرف قانونی اور انتظامی مراحل کو صبر کے ساتھ مکمل کیا بلکہ جماعت کے افراد کے حوصلے بھی بلند رکھے۔ انہوں نے کبھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا بلکہ ہمیشہ صبر، دعا اور حکمت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اور پھر ناظرین، وہ تاریخی دن بھی آ گیا، یعنی 13 فروری 2026۔ یہ وہ دن تھا جب محمود مسجد ایئرفورٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ الحمدللہ۔ 13 فروری 2026 کو یہ صرف ایک عمارت کا افتتاح نہیں تھا بلکہ یہ ایمان کی فتح تھی، یہ استقامت کی فتح تھی، یہ امن اور برداشت کی فتح تھی۔ اس تاریخی واقعے کو تھورنگن، یہ جو جرمنی کی اسٹیٹ ہے جس کا یہ دارالخلافہ ہے ایئرفورٹ، اس اسٹیٹ کے ٹی وی نے باقاعدہ اس سارے ایونٹ کو کور کیا، اور اس کی ویڈیو آپ یہ جو بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی ٹی وی کی ویڈیو ہے جو اس کے شکریہ کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں۔ اور یہ ٹی وی کی کوریج اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ واقعہ صرف مقامی نہیں بلکہ قومی اہمیت کا حامل تھا۔ خواتین و حضرات، مسجد محمود اب صرف اینٹوں اور پتھروں کی ایک عمارت نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک علامت ہے اس حقیقت کی کہ نفرت وقتی ہوتی ہے لیکن استقامت دائمی ہوتی ہے۔
یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر نیت خالص ہو اور مقصد نیک ہو تو راستے کی تمام رکاوٹیں آخرکار ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ مسجد محمود کی تعمیر کا یہ واقعہ ہمیں دراصل 3 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے۔ جمہوری حقوق گو کاغذ پر لکھے بھی ہوں، عملی زندگی میں ان کے حصول کے لیے صبر اور جد و جہد کی ضرورت کرنی پڑ جاتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نفرت کبھی بھی مستقل کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ جنہوں نے اس مسجد کی مخالفت کی وہ آج خاموش ہیں، اور وہ مسجد جس کی مخالفت کی گئی تھی آج کھڑی ہو گئی، مضبوط، پروکار اور روشن۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق استقامت اور دعا کی طاقت ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے افراد نے ہمت نہ ہاری، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے خود بھی دعائیں کیں اور ان کے پیارے امام نے بھی ان کے لیے دعائیں کیں۔ احمدی جماعت کے افراد نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام جد و جہد جاری رکھی اور آخرکار کامیابی نے ان کے قدم چوم ہی لیے۔ یہ واقعہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور استقامت سے دیا جانا چاہیے، اور یہ پیغام ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ پیغام ہے کہ تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو مشکلات کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج محمود مسجد ایئرفورٹ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ امید کی ایک کرن ہے جو سب کے لیے صرف محبت ہی بانٹے گی اور ایک روشنی مہیا کرے گی جو آنے والی نسلوں کو یہ بتائے گی کہ دعا، ایمان، صبر اور استقامت کے ساتھ ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو بھی پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔